अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। एक मज़मून बहुत ही अच्छा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। हैदराबाद के मुनसिफ रोज़नामा में शाया हुआ है। लिखने वाले हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासीह। मैं इसे पढ़ता हूँ, बगौर सुनिएगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कोई 2 हफ्ते हो गए, पहले स्वीडन में और फिर हॉलैंड में शर्क पसंदों के ये गुरूह ने कुरान करीम की इहानत की। स्वीडन में पुलिस की निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ में अल्लाह की आखिरी किताब, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, नज़र आतिश की गई। इसी की देखा देखी या हौसला पाकर डेनमार्क में भी ऐसी मज़मूम हरकत का इर्तिकाब किया गया। जब कुरान मजीद के सफ़हात को पारा पारा किया गया, उसके बाद हैग आलमी अदालत का मरकज़ में दायम बाजू के इंतहा पसंदों ने कुरान को इस वादे के बावजूद कि उसे जलाया नहीं जाएगा, उसे नज़र आतिश करने की कोशिश की। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक आलमी गांव में तब्दील हो चुकी है, यूरोप के लोग अपने आप को मुहज़्ज़िब बताते हुए ज़रा भी नहीं थकते हैं। फिर वहाँ एक मखसूस मज़हब से जुड़ी हुई एक मखसूस मजहबी किताब के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, समझ से बालातर है। कुरान मजीद हर मुसलमान के अक़ीदे के मुताबिक उसी रब्बुल आलमीन का नाजिल किर्दा आखिरी सहीफ़ा है, जिसने तौरेत, ज़बूर और इंजील जैसी मुक़द्दस किताबों को वही इलाही के ज़रिए इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के ज़रिए हम तक पहुँचाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुतुब, समावा और सहीफ़े भेजे, उन सब का निचोड़ या खुलासा कुरान हकीम की सूरत में आज हमारे पास मौजूद है, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जिब्रील अमीन और वही इलाही के ज़रिए नाजिल की, जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए हिदायत वाली किताब है। जैसा कि ख़ुद उसके नाजिल करने वाले रब्बुल आलमीन ने कहा है कि बिलाशुबा ये खुली हुई किताब है उन लोगों की हिदायत के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये बताई गई है कि वो अनदेखे अपने पैदा करने वाले और पालने वाले रब पर ईमान रखते हैं, नमाज अपने रब की इबादत करते हैं, कायम करते हैं, और जो कुछ उन्हें उनके रब ने दिया है उसमें दूसरों को शरीक करते हैं। कुरान हकीम का ये एजाज़ है कि उसके नुज़ूल से आज तक इसमें कोई तहरीफ नहीं की जा सकी। दूसरे वो दुनिया में रोज़ाना सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दुनिया में उसके हाफिज़ों की जितनी बड़ी तादाद है, उसका अशर अशीर भी किसी दूसरी किताब के हिस्से में नहीं आया। इस किताब के पढ़ने वालों के साथ ही इस किताब के सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं। इस्लाम में क्योंकि जानदारों की तस्वीर कशी की आम तौर पर इजाज़त नहीं थी, इसलिए कुरान करीम की आयत को ख़ताती के मुख्तलिफ़ नमूनों से
اس حسن و لطافت کے ساتھ عمارتوں اور دیگر چیزوں پر آویزاں اور مزین کیا گیا کہ قرآن کی قطعاتی جمالیات کے باب میں خود مستقل ایک صنف بن گئی۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں انسانی مدعا یا ماحصل صرف اتنا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد بندہ اپنے رب کے حضور یہ عرضداشت پیش کرتا ہے کہ مجھے صراط المستقیم سیدھا راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور صراط مستقیم بھی وہ جس پر چلنے والے تیرے انعام کے مستحق قرار پائے، نہ کہ وہ جو کہ تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، گمراہوں میں جن کا شمار ہوا۔ پورا قرآن کریم اسی مختصر سی گزارش کا جواب ہے۔ آدم، نوح، یونس و ادریس، الیاس و شعیب، ابراہیم و اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر چلنے والے مثالی راہرو ہیں، اور ابلیس و قابیل، شداد و قارون، نمرود و فرعون، ابو جہل و ابو لہب باطل اور گمراہی کے وہ نمونے ہیں جن پر اللہ کی بھٹکار برسی اور جن کا شمار گمراہوں میں ہوا۔ پھر قرآن سے عداوت کی کوئی یہ نئی روایت نہیں ہے، بلکہ بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ قرآن کریم ہی وہ چراغ مصطفی ہے جس کے بارے میں اوپر کہا گیا ہے کہ کسی ایک مخصوص انسانی گروہ کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت کردار کا ترجمان ہے، اور وہ عام طور پر یا ایھا الناس کہہ کر زیادہ مخاطب کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب ہدایت ہے جو صرف دعاؤں کا مجموعہ نہیں، بلکہ جیسا کہ اوپر قرآن کے حوالے ہی سے بتایا گیا کہ وہ نفاق کی نہیں، انفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دین میں کسی زور زبردستی کا روادار نہیں، وہ تمام انسانوں کو فکری آزادی عطا کرتے ہوئے اپنی ذہن و ضمیر کے فیصلے کے مطابق مذہبی معتقدات کو اپنانے کی آزادی دیتا ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان سے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے، اپنا اپنا مذہبی راستہ اپنا سکتا ہے۔ قرآن نے عدل و انصاف کو ایسی اور اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ اپنے پر ایمان لانے والوں کو یہ صاف طور پر ہدایت دیتا ہے کہ کسی کی دشمنی بھی تمہارے انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات اور پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن کریم وہ کتاب مقدس ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف اپنا پابند نہیں بناتا، یا جن کے ذریعے یہ کتاب انسانوں کو ملی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے عقیدے کو محدود نہیں کرتا، بلکہ جیسے ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے
جو اپنے ماننے والوں کو اس کا پابند بناتا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب ان کتابوں اور رسولوں کے ناموں سے ہم پوری طرح واقف ہوں یا نہ ہوں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو دوسروں کی تکذیب نہیں سکھاتا بلکہ ان کی بھی تصدیق کراتا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کتاب حکمت و موعظت کے لوگ کس طرح مخالف ہو سکتے ہیں۔ ابو جہل ہوں یا ابو لہب، مسلمہ کذاب، اسود ایسی، یا پھر دنیا کے بعض اشرار پسند نام نہاد دانشور، سب یہ صدا سے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن قرآن کریم کی صداقت اور دوامیت اپنی جگہ جو کہ تیوں محفوظ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے اسلاموفوبیا کے تحت دین اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم کی اہانت ہونے دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اسلامی دنیا میں سویڈن، ہالینڈ اور اس کے بعد ڈنمارک میں قرآن کریم کی اہانت کا جیسا رد عمل ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا، اور خاص طور سے جامعہ ازہر سے جو احتجاج کی آواز بلند ہوئی وہ خاصی پائیدار ہے۔ اسی طرح ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے جس طرح سویڈن کو یورپی یونین کا ممبر نہ بننے دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے، وہ بھی خاصی امید افزا ہے، لیکن ابھی کچھ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اور اگرچہ سویڈن اور ہالینڈ کی سرکاروں نے اس طرح کے شرق پسند واقعات سے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے، لیکن جب تک وہاں کی حکومتیں اپنی یہاں کی اس طرح کی شرانگیز قوتوں کا مقابلہ نہیں کرتی، ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں کرتی، تمام اسلامی دنیا کے ملکوں کو سویڈن اور ہالینڈ سے اپنے سفارتی تعلقات کو وقتی طور پر معطل کر دینا چاہیے، اور ایسا صرف مسلم ملکوں ہی کو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہندوستان جیسے ملکوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس طرح کے شرمناک افعال کی مذمت کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں کہیں کسی مذہبی شخصیت، مذہبی صحیفے اور مذہبی عقیدے کی کوئی توہین نہ کر سکے۔ اور ہندوستان اس سلسلے میں نوین جندل اور نپور شرما کی پیغمبر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کو لے کر ایکشن لے بھی چکا ہے۔ اب اسے سویڈن، ہالینڈ اور ڈنمارک میں بھی قرآن کریم کی توہین کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ مضمون نگار جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ایمیریٹس اسلامک اسٹڈیز ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔